السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ام شریک رضی اللہ عنہا انہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیفرن الناس من الدجال فی الجبال۔ قالت ام شریک یا رسول اللہ فإن العرب یومئذ قال ہم قلیل، رواہ مسلم فی صحیحہ فی کتاب الفتن۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ بتلایا جا چکا ہے کہ دجال کا جو فتنہ ہوگا وہ بڑا ہی عظیم ترین فتنہ ہوگا، اور دجال جب نکلے گا تو دجال کے نکلنے اور اس کے ساتھ جو کچھ طاقت و قوت اللہ اس کو عطا فرمائے گا ان کو دیکھ کر کے، اور دجال کی ہیئت کو دیکھ کر کے، اور اس فتنے کی خطرناکی کو دیکھ کر کے دجال کا خوف اور دہشت بہت زیادہ لوگوں میں پھیل جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ تو اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نکلے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا دجال کے فتنے کے خوف سے رو پڑی تھی، جیسا کہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب قصۃ مسیح الدجال پیج نمبر 60 پہ روایت کیا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس داخل ہوئے، یعنی میرے پاس آئے، تو اس وقت میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ دجال یاد آ گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بڑی تفصیل سے اپنی امت کو بتلایا۔ تو انہوں نے کہا کہ دجال مجھ کو یاد آ گیا جس کے خوف کی وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر دجال میرے رہتے ہوئے آ گیا تو میں تم سب کی طرف سے اکیلے دجال کے لیے کافی ہو جاؤں گا، لیکن اگر میرے بعد دجال آیا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارے رب کے آنکھ میں عیب نہیں ہے۔ یعنی یہ بتلانا مقصود ہے کہ دجال کانا ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر بتلانے کی جو بات ہے اس حدیث کے اندر وہ یہی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی دجال کے خوف سے رویا کرتے تھے، کیونکہ اس کا جو فتنہ ہوگا، اس کی جو آزمائش ہوگی، اس قدر سخت آزمائش ہوگی کہ اس آزمائش کو یاد کر کے صحابہ کرام رویا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا رو پڑی۔ سامعین کرام، لیکن جب دجال اس روئے زمین پر نکلے گا اور جب اس کی وجہ سے تباہی و بربادی دنیا میں پھیلنے لگے گی، اور اس کے ساتھ جو آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طاقت و قوت عطا فرمایا ہوگا، اس کو دیکھ کر کے لوگ ڈر جائیں گے، لوگوں میں خوف اور دہشت کا ماحول بن جائے گا، اور لوگ بھاگ کر کے پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے۔ جیسا کہ دیکھیے حدیث ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، صحیح مسلم کتاب الفتن، باب فی بقیت من احادیث الدجال، حدیث نمبر 2945۔ ام شریک رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ دجال کے خوف سے بھاگیں گے، فرار ہو جائیں گے، اور فرار ہو کر کے پہاڑ پر چڑھ جائیں گے دجال کے خوف سے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈراتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم کو پتہ چلے کہ دجال نکل گیا ہے تمہارے زمانے میں، تم کو اگر پتہ چلے کہ دجال نکل گیا ہے تو اس کا سامنا کرنے کی کوشش مت کرنا، اس کو اوائڈ کرنا، اس کے سامنے مت جانا، کیونکہ وہ فتنہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو لوگ اس کے خوف سے فرار ہو جائیں گے، اور فرار ہو کر کے پہاڑ پر چڑھ جائیں گے۔ تو اس وقت ام شریک رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کے مسلمان اس وقت کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت عرب کے مسلمان بہت کم تعداد میں ہوں گے۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ دجال جب نکلے گا تو اس کے نکلنے کی وجہ سے لوگوں میں بڑا خوف اور دہشت کا ماحول ہوگا، اور لوگ اس کے ڈر سے بھاگ کر کے پہاڑوں میں جا کر کے پناہ لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔